ان سب کو مبارکباد دینا چاہوں کہ انشاءاللہ تعالی کل سے ہم آپ کے مسائل کا حل نکالنے کا آغاز ہوگا. کل سے ہم اس سفر کا شروعات کریں گے جس سے ہم الیکٹورل ریفارمز کی طرف بڑھ سکیں گے، جس سے ہم پاکستان کے عوام کے لیے صاف و شفاف الیکشنز کروا سکیں گے، اور پھر عوام کا فیصلہ ہوگا کہ وہ کس کو اپنے حکمران الیکٹ کرواتے ہیں، اور وہ عوامی حکومت عوام کے سارے مسائل حل کر لیں گے. میں آپ کے تھرو پورا عوام تک اور ہر کسی کو یہ بات پہنچانا چاہ رہا ہوں کہ ہم نے تو بار بار کہا ہے وزیر اعظم صاحب کو کہ اب وقت آ گیا ہے کہ آنریبل ایگزٹ اپنایا جائے. ایک وقت کا اسپورٹس مین اسپرٹ دکھانا چاہیے، اور اگر آپ کو اپنا شکست نظر آ رہا ہے تو یہ شکست ماننا چاہیے یا استعفیٰ آپ کو دینا چاہیے تھا کہ اگر اب ووٹنگ ہو رہا ہے تو وہ ووٹنگ ایک پیسفل، پرامن، جمہوری، رسپیکٹفل انداز سے ہو. افسوس کے ساتھ میں آپ کے سامنے کچھ انفارمیشن لانا چاہ رہا ہوں کہ ہم تک یہ خبر پہنچا ہے کہ یہ ہارا ہوا شخص اپنا ہار نظر آتے ہوئے یہ کوشش کرے گا کہ بدابنی ہو، یہ کوشش کرے گا تصادم ہو، یہ کوشش کرے گا کہ یا پارلیمان کے باہر یا اگر پارلیمان کا باہر نہیں تو اندر ہی صحیح وائلنس ہو، اور اس وائلنس کے نتیجے میں وہ ہمارا کانسٹیٹیوشنل پروسیس کو، ہمارا جمہوری ڈیموکریٹک پیسفل ٹرانزیشن آف پاور کو by the use of force and by the show of force and by the display of force اس کو انڈرمائن کرنے کی کوشش کریں گے. اب this is a very serious issue. اس پارلیمان تو ہمارا سپریم انسٹیٹیوشن ہے. پارلیمان ملک کے عوام کی نمائندگی کرتا ہے، اور ہمارا ایک طریقہ کار ہے کہ کیسے وزیر اعظم منتخب ہوتا ہے اور کیسے وزیر اعظم کو ہٹایا جاتا ہے. اور افسوس کے ساتھ اس ملک کی تاریخ ایسا ہے کہ ماضی میں کسی بھی ایک وزیر اعظم کو جمہوری طریقے سے نہیں نکالا گیا ہے. تو آج جب ہم جمہوری طریقے سے وزیر اعظم کو نکال رہے ہیں تو اس جمہوری طریقے کے سامنے کوئی رکاوٹ پیدا نہیں ہونا چاہیے. اور اگر کل یہ پریزیڈنٹ پارلیمان کے ادارہ کے لیے قائم ہو جائے گا، پھر اس کا اثر پاکستان کا مستقبل پہ اس کا اثر ہوگا. اسی اسلام آباد میں کیا ادھر کے دوسرے ادارے بھی ہیں، ان کے بھی اپنے قانون اور اپنے رولز کے مطابق اپنا سربراہ کو لگانے کے طریقہ کار ہے. جیسے پارلیمان کے ساتھ ہی ہمارا سپریم کورٹ ہے، اور سپریم کورٹ کا اپنا طریقہ کار ہے کہ چیف جسٹس کیسے چنا جاتا ہے، کیسے بنا جاتا ہے، اس کا اپنا اوتھ کا پروسیس ہے. ٹرانسفر آف پاور ایک سے لے کے دوسرے تک ہے. اور کل اگر اجازت دی جائے گی کہ ہمارا ادارہ میں زبردستی by the use of force or the display of force ہمارا پروسیجر کو، ہمارا ڈیموکریٹک کانسٹیٹیوشنل پروسیس کو انٹرپٹ کیا جا سکتا ہے، تو خدا نہ خواستہ یہ پریزیڈنٹ پھر کسی اور ادارہ پہ بھی کل کوئی کوشش کرے گا کہ وہ استعمال کیا جائے. یہ ہم پاکستان میں اجازت نہیں دے سکتے ہیں. یہی تو وجہ ہے کہ ہم سب اسی کانسٹیٹیوشن سے باؤنڈ ہے، اور ہر ادارہ کا ذمہ داری ہے کہ ہم اسی کانسٹیٹیوشن کا تحفظ کریں. اور آئین کے مطابق سپریم کورٹ کے پاس اختیار ہے. سپریم کورٹ کا اپنا آرڈر میں لکھا ہے کہ کوئی ممبر کو ہاؤس میں جانے سے نہیں روک سکتا ہے. سارے پولیٹیکل پارٹیز کو پابند کیا گیا ہے کہ وہ اپنے کارکن کو یا کسی کو ریڈ زون میں نہیں لے آئے.
اور اب یہ ریکارڈ پہ ہے کہ پی ٹی آئی کا وزیر اعظم ٹی وی پہ آ کر جہاد کا کال اور احتجاج کا کال دے رہا ہے آج کا دن اور کل کا دن کے لیے. کچھ دن سے اپنے تنظیمیں پی ٹی آئی کی تنظیمیں امیدوار اسی کام پہ لگے ہوئے ہیں کہ اپنے بدماش کو, اپنے ٹائیگر فورسز کو اسلام آباد پہنچائے. وزیر اعلیٰ کے پی, ڈیفنس منسٹر, مختلف پی ٹی آئی کے نمائندے کے بیان ریکارڈ پہ آ چکے ہیں, آڈیو سامنے آ چکے ہیں. And I call upon the Supreme Court of Pakistan to exercise the powers vested in the Supreme Court of Pakistan to enforce its own judgment. It has the authority to call upon any agency to aid the Supreme Court in implementing its order. ہر ادارہ, ہر پاکستانی کو اپنا ذمہ داری ادا کرنا چاہیے اور کسی کو اس ہرا ہوا شخص کو یہ اجازت نہیں دینا چاہیے کہ ہمارا آئین کے ساتھ, جمہوریت کے ساتھ یہ کھیل کھیلا جائے, ہمارے ملک کی قسمت کے ساتھ یہ کھیل کھیلا جائے. متحدہ اپوزیشن نے اپنے اکثریت دکھا چکا ہے. اسلام آباد میں چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری پریس کانفرنس کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ انتخابی اصلاحات کے ذریعے شفاف انتخابات کرائیں گے. پاکستانی کو اپنا ذمہ دار رول ادا کرنا چاہیے. یہ ایک بہت اہم پیغام تھا جو میں نے آپ سب کو دینا. آج فورن جرنلسٹ کو عمران خان نے جواب دیا کہ کل جو بھی رزلٹ آئے گا میں اس کو ایکسیپٹ نہیں کروں گا, ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ اٹس بینگ رپورٹڈ کہ میڈیا ول ناٹ بی الاؤڈ ٹو کور دی سیشن ٹمارو. سو یہ تو وزیر اعظم صاحب پہلے سے ہی کہہ رہا ہے. پہلے وہ کہتا تھا کہ وہ ہارے گا نہیں, اب وہ کہہ رہا ہے کہ وہ ہارے نہیں مانے گا. اب یہ کس قسم کا کرکٹ کا کھلاڑی ہے جو ہار کے پچ پہ لیٹ کے رونا شروع ہو جاتا ہے کہ میں نے نہیں ہارا. اس سے صرف کہنے سے نا کہ میں ریزلٹس نہیں مانوں گا, میں ہار نہیں مانوں گا, اس کا یہ نہیں مطلب کہ اس نے ہارا نہیں ہے. پاکستان کے آئین کے مطابق وہ وزیر اعظم نہیں رہے گا. He will cease to be the Prime Minister of Pakistan. There is no confusion in the law or in the Constitution as far as that is concerned. His cabinet will cease to be the cabinet of Pakistan. اگر آئین اس کو وزیر اعظم نہیں مانے گا, اگر پارلیمان اس کو وزیر اعظم نہیں مانے گا, پاکستان کی عوام نے پہلے ہی اس کو وزیر اعظم نہیں مان رہا تھا, سپریم کورٹ بھی اس کو وزیر اعظم نہیں مانے گا, اور ہر ادارہ اس کو وزیر اعظم نہیں مانے گا, تو کوئی فرق نہیں پڑے گا اس بات سے کہ وزیر اعظم صاحب یہ کہہ رہا ہوگا کہ میں ہار نہیں مانتا. میڈیا کو اجازت ہونا چاہیے, آپ کا حق ہے, آئینی حق ہے, جمہوری حق ہے, اور انشاءاللہ تعالی یہ ظلم نہیں کیا جائے گا. پاکستان کے عوام کو بہت ضروری ہے کہ وہ نظر آئے کہ اس ہاؤس میں کیا ہو رہا ہے, تاکہ اگر کوئی دھاندلی کی کوشش کی جائے تو آپ کے سامنے نظر آئے. اور میں and I appeal to the Supreme Court of Pakistan کہ جہاں وہ اپنا آرڈر پہ عمل کر رہے ہیں وہ یہ بھی انشور کرے کہ پی ٹی وی, پارلیمنٹ اینڈ میڈیا are allowed access, تاکہ دنیا بھر, پورا پاکستان کے عوام اور آپ بھی خود یہ دیکھ سکتے ہیں کہ پارلیمان میں کیا آئین کا حکمرانی ہے. اور اگر ہم پارلیمان کے اندر آئین کا حکمرانی قائم نہیں کر سکیں گے تو پھر آپ مجھے بتائیں باقی ملک میں ہم کہاں آئین کا حکمرانی قائم کریں گے. کوئی وجہ نہیں ہے کہ ایسے کوئی خطرہ ہونا چاہیے. میجورٹی ہمارے پاس ہے, ریزلٹس آپ کے سامنے ہیں, مگر ان کے ارادے, ان کے طریقہ کار, ان کا ماضی, ان کے اب کا سٹیٹمنٹس آپ کے سامنے ہیں. اور اس لیے کہ عدالت نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے, ایک آرڈر سامنے ہے, تو دس از کلیئر کنٹمپٹ آف کورٹ.
And it is very important that the law take its course, the constitution take its course, and we ensure that there is a peaceful transfer of power. بلاول صاحب پاکستان پیپلز پارٹی آئین کے حوالے سے جو ہے وہ زیادہ فوکس کرتی ہے کہ آئین پہ عمل کیا جائے، لیکن دوسری طرف سے صورتحال نظر آ رہی ہے کہ وہ غیر آئینی اقدامات زیادہ لینے پہ زور دے رہے ہیں، اور سپریم کورٹ کو آپ ایڈریس کریں بہت دنوں سے، لیکن سپریم کورٹ کے اندر بھی ایک صورتحال پیدا ہوئی تھی جب وہاں پہ کارکن چلے گئے کسی پارٹی کے، تو انہوں نے خود بھی تحفظ، وہ بھی خود پروٹیکشن میں چلے گئے، تو اب اگر کل پارلیمنٹ کے اندر یہ صورتحال ہوتی ہے تو پھر آپ کن کو کہیں گے کہ آگے تحفظ دیا جائے اگر کارکن پارلیمنٹ کے اندر آتے ہنگامہ رہے؟ کارکن پارلیمنٹ کے اندر تو مجھے امید ہے کہ وہ نہیں کر سکیں گے، اس لیے سپریم کورٹ کے آرڈرز تو موجود ہیں، تو اب سے ہی سارے انتظامیہ اور سارے ادارے تو سپریم کورٹ کے آرڈر کے مطابق چل رہے ہوں گے، اور خان صاحب کے کہنے پہ تو نہیں چل رہے ہوں گے۔ اگر ایسے نہیں ہیں تو سپریم کورٹ موجود ہے، ہمارا جوڈیشری موجود ہے، وہ بالکل ہی ساتھ ہے، وہ دیکھ رہے ہوں گے، اور میں پر امید ہوں، I'm certain انشاءاللہ تعالی کہ ہمارا اعلیٰ عدلیہ کسی بھی قسم کی غیر جمہوری غیر آئینی کام کی اجازت نہیں دیں گے۔ سر آج جو تقریر دیکھ گئے اسلام آباد میں آپ دیکھ سکتے ہیں چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو پریس کانفرنس کر رہے ہیں، ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ انتخابی اصلاحات کے ذریعے شفاف انتخابات کرائیں گے، ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ عام آدمی کو امید کی کوئی کرن نظر نہیں آ رہی ہے، کل سے عام آدمی کے مسائل کے حل کا آغاز ہونے جا رہا ہے، کل سحری نئے پاکستان اور افطار پرانے پاکستان میں ہوگا، پی ٹی آئی ایم ایف کا بوجھ عوام نے اٹھایا ہے، ساتھ ہی ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ عوام کا فیصلہ ہوگا کہ وہ کس کو منتخب کرتے ہیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں انتخابی اصلاحات کے ذریعے شفاف انتخابات کرائیں گے، ایسا کہنا ہے چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا۔ وہ کہتے ہیں کہ کپتان کو پہلے ہی مستعفی ہو جانا چاہیے تھا، ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ یہ بھی اطلاعات ہیں کہ ہارے ہوئے وزیر اعظم تصادم کی کوشش کریں گے، اور انہوں نے یہ کہا کہ کل سحری نئے پاکستان اور افطار پرانے پاکستان میں ہوگی۔ آج آپ دیکھیں چوراہوں